قرآن کریم میں دبات الارض کا ذکر سورہ انعمل آیت نمبر 82 میں بالکل صاف طور پر آیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے نکلے گا اور جانور ہو کے بھی انسانوں سے باتیں کرے گا۔ کوئی بھی جانور انسانوں سے باتیں نہیں کرتا کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ حدیث میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں پوری نہیں ہو جائیں گی، جس میں اس سے دبات الارض کا بھی ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت میں آتا ہے کہ پہلی نشانیوں میں سے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور چاشت کا وقت، یا پھر دبات الارض کا لوگوں کے سامنے آنا۔ صحیح مسلم اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یا تو دبات الارض پہلے نکلے گا سورج مشرق سے نکلنے سے پہلے، یا تو اس کے بعد میں، لیکن یہ دونوں نشانیاں آگے پیچھے ہی پوری ہوں گی۔ مصارفین اور مختلف روایت کے مطابق یہ مخلوق مکہ مکرمہ سے نکلے گی۔ بہت سی روایت میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں موجود صفا پہاڑی جو خانہ کعبہ کے پاس ہے اس پہاڑی سے نکلے گی، جب وہ پہاڑی پھٹ جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نمودار ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ مخلوق جسمانی طور پر سخت ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی عجیب اور عظیم الشان یعنی کہ بہت ہی بڑا ہوگا، اور یہ اتنا خوفزدہ ہوگا کہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی بھی ہوگی۔ دبات الارض کا کام کیا ہوگا؟ اس جانور کا کام یہ ہوگا کہ مومن اور کافر میں فرق پیدا کرنا۔ یہ جانور ہر مسلمان کے پاس جائے گا اور اس کے چہرے پر ایک مہر لگا دے گا۔ اگر وہ کافر ہوگا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، لیکن اگر وہ مومن ہوگا تو اس کا چہرہ نور سے منور ہو جائے گا۔ دبات الارض پوری زمین پر پھرے گا اور کوئی بھی شخص اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ اپنا کام مومن اور کافر کے درمیان نشانی لگانا اور لوگوں سے بات چیت یا کلام کرنا مکمل کرے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو کہ یمن کی طرف سے ہوگی۔ اس ہوا سے جتنے بھی مومنین ہوں گے ان سب کی جانیں نکال لی جائیں گی تاکہ وہ قیامت کا عذاب نہ دے سکیں۔ سب مومنوں کی جانیں نکال لی جائیں گی، تب قیامت کا عذاب برپا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے